کامران مرتضیٰ صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کو بھی شکر گزار ہوں سر, آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں. مجھے یہ بتا دیجیے گا سر, یہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے G9 میں, غالباً اپوزیشن کا جلسہ ہونے جا رہا ہے, MWM اس کو لیڈ کرنے جا رہی ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ لوگ شرکت کریں گے اس میں, آپ کو دعوت دی گئی ہے, سنڈے کو ہونے جا رہا ہے یہ؟ میرے خیال میں نہ تو دعوت دی گئی ہے اور نہ ہم اس میں شرکت کر پائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ 19 اور 20 کو ہمارا لاہور میں اجلاس ہے اور اس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو اتحاد کا حصہ کسی کا بنیں گے یا نہیں بنیں گے, یا اگر بنیں گے تو کس طرح سے بنیں گے, کن شرائط پر بنیں گے, کس کے ساتھ بنیں گے, ساتھ چلیں گے نہیں چلیں گے. یہ سارے فیصلے 19-20 کو ہونے, اور وہ جو ہے نا وہ 19 اور 20 کا جو سیشن ہے یہ ایکسٹینڈیبل ہے 21 کے لیے بھی جو ہے نا وہ انفارم کیا ہوا ہے. سر ساتھ ساتھ آل پارٹیز کانفرنس کی بھی بات ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے کیا آپ کی پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے, ممکن ہے مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا گیا ہو. میں چونکہ صرف اس میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو معاملات تھے اس سے متعلق معاملات کو جو ہے دیکھ رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی مولانا صاحب کو یہ بات بتائی گئی ہو, مگر میرے علم میں کم از کم. سر آپ نے بڑا واضح کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کرنے ہیں, بات چیت کرنی ہے, تو پھر ہماری طرف سے نہ ہی سمجھیں. اب سینئر صحافیوں کے آرٹیکلز ہیں, پوری خبریں ہیں. انصار عباسی صاحب خبر دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعلقات کی کمیٹیوں کو تحلیل کر دیا. یہی وہ کمیٹیاں ہیں جو باہر بات چیت کر رہی تھی یا لابنگ کر رہی تھی, تو اسٹیبلشمنٹ پر باقاعدہ دباؤ ڈلوانے کا, حکومت پر دباؤ ڈلوانے کا کام کر رہی تھی. اب انہوں نے کام روک دیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات بڑھانا چاہتی ہے پی ٹی آئی, اور اسی وجہ سے ساری کوششیں بھی ہو رہی ہیں؟ ہم نے ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ ون آف دی کنڈیشن یہی تھی کہ کوئی بھی پارٹی بالا نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی نہ گورنمنٹ سے بات کرے گی. اگر اتحاد بن جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتحاد کا جو نظم بنے گا آئندہ آنے والے اتحاد کا, وہ اس معاملات کو, کسی کے ساتھ بات چیت کے معاملات کو اگر مناسب سمجھے تو وہ دیکھے گی یا ڈیل کرے گی. تو اگر وہ کرتے ہیں کہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں, وہ کہ یہ معاملہ ان کا ہے, مگر پھر وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک جو کنڈیشن طے ہوئی تھی اور جس کو انہوں نے ہاں بھی امپلائڈلی کر دیا ہوا تھا زبانی طور پہ, وہ ختم ہو جائے گی, وہ وائلیٹ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد یہ معاملہ اسٹل جو ہے ہم رکھیں گے اپنی جنرل کونسل سیشن میں, تو جنرل کونسل سیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان تک کنوے کر دیا جائے. سر رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام ساتھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, وہ تحریک کا آغاز کر دیں گے, تحریک شروع کر دیں گے. یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہوں ساتھ یا نہ ہوں, وہ آگے بڑھیں گے, اب چلیں گے. مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا, مگر یہ ہمارے درمیان ایک شرط طے ہوئی تھی, اور اسی لیے جب یہ خبریں آئیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے اعتراض کی تھی, اور اعتراض کی وجہ سے جو ہے پھر ان کو رسپونڈ بھی کرنا پڑا, کچھ لوگ ہاں میں اور کچھ نہ میں یا کچھ درمیان میں. مگر اگر انہوں نے کہا ہے کہ جی تعلق ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے, تو پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ مبارک ہو یا ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں, یہ ان کا پھر مسئلہ. کامران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ویسے دوران گفتگو صاحب نے ایک سوال بھی اٹھایا کہ رؤف حسن صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک کا آغاز کر دیں گے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ خود آئیں گے, خود بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ بڑا اہم سوال ہوگا, اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ان سارے معاملات پر حکومت کیا سوچ رہی ہے, افنان صاحب کیا سوچ رہے ہیں, صرف کاپ رہے ہیں یا کچھ سوچ بھی رہے ہیں, کوئی حکمت عملی بھی بنا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, میرے دونوں معزز مہمان ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے دونوں معزز مہمان ساتھ موجود ہیں. افنان صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں پچھلے 1-1.5 ہفتے سے ذرا اس میں زیادہ تیزی آ گئی ہے, جب کچھ آرٹیکلز بھی آ گئے, کچھ خبریں بھی آ گئی. انصار عباسی صاحب کی بھی خبر آئی, جاوید چودھری صاحب نے بھی اس پر آرٹیکل لکھ دیا, کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے بتایا, اور پھر کچھ باتیں ایسی بھی ہوئیں جس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جب کچھ انٹرویوز دیے تو انہوں نے کہا کہ 90% تک 99% تک معاملات طے پا چکے تھے, لیکن پھر کہیں نہ کہیں مسائل ہو گئے. اب شاید دوبارہ پی ٹی آئی اس طرف جا رہی ہے. آپ لوگ کے علم میں ہے کچھ ہو رہا ہے, کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں, ہونے والی ہیں؟ دیکھیں ملاقاتیں وغیرہ تو شاید انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہیں, یہ صحیح بات ہے, اور وہ سب کو لگائے رکھتے ہیں کہ سب
اپنے اپنے اس میں رہیں کہ جی ہو جائے گا کچھ. اچھا وہ چلتی رہتی ہے اس میں, مطلب کہ کسی کو کیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ابھی کوئی ایسا سچ نہیں, آپ کو یقین دہانی ہے کہ باقی سب کو لگا کے رکھنا میں ہے؟ یقین دہانیوں کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو جو پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں جی اس کے بعد ریپروچمنٹ جو ہے وہ بہت مشکل ہے. آپ یاد کریں نا ان کے بیانات کیا, سارے آپ کو یاد ہی ہوں گے. لیکن پاکستان میں ناممکن تو نہیں, میں ناممکن تو کہیں میں ناممکن نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پاسبلٹی کی پروبیبلٹی لو ہے. اچھا, ہاں جی. مجھے یہ وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میاں صاحب نہیں تھے اور ان کی سیاست کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بالکل ختم ہو نہیں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو گئی ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروبیبلٹی اس کی کم لگ رہی ہے اس وقت, ہو سکتا ہے آگے 6 مہینے بعد. ابھی کچھ عرصہ پہلے جب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے 3 دور ہوئے تھے, آغاز ہوا تھا, تو یہ جو ملاقاتوں کے حوالے سے اب کچھ لوگ بتا رہے ہیں یہ اس وقت بھی ہو رہی تھی؟ یہ ملاقاتیں تو ہر کوئی چلتی رہتی ہیں, کوئی نہ کوئی ملاقاتیں تو چلتی رہتی ہیں. وہ تو دیکھیں, وہ تو کوئی نہ کہیں آپ لوگ ملتے ہیں آپس میں. بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کے اسیسمنٹ اس کے اوپر بہتر آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کوئی خواہشات ہیں عمران خان صاحب کی وہ پوری کرنا کسی کے بس میں ہوگا, اتنا آسان تو نہیں ہے نا یہ کہتے ہیں. اور پھر جو کچھ یہ کہہ چکے ہیں پچھلے 3 سال اس کو ہضم کرنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے. صحیح, لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کے لیے بھی تھوڑی سی پریشانی آپ نہیں سمجھتے کہ ہو رہی ہے؟ ایک طرف پیپلز پارٹی آپ کو حکومت سے الگ ہونے کی دھمکیاں لگا رہی ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی اپنے معاملات کو اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو اگر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہوگی؟ دیکھیں, اقتدار کا اتار اور چڑھاؤ ہماری لیڈرشپ نے بہت دفعہ دیکھا ہے, تو اقتدار آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں نہیں پھر اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, ہم تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں, ہر وقت تیار رہنا چاہیے اس کام کے لیے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی مستقبل قریب میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا ٹھیک. فیصل صاحب, ایک تو ہم جو بات کر رہے تھے ابھی, آپ نے ایک جملہ ایڈ کیا اس کے اندر کہ رؤوف حسن صاحب خود وہاں پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو یہ کیا مطلب لیڈرشپ نہیں ہوگی؟ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اعظم سواتی صاحب بیان دیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر بیان دیتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی ذاتی کوشش ہے, پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے, رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں ہم ریاست سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. کنفیوژن ہے یا پھر کہیں نہ کہیں پارٹی جو ہے وہ 2 دھڑوں میں ہے؟ ایک چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو جائیں اور معاملات آگے بڑھیں, اور ایک دھڑا چاہتا ہے کہ جس طرح سے چل رہے ہیں خان صاحب اندر رہے ہیں اور باہر ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہوتا رہے. یہ ایک ہارڈ لائن والا گروپ ہے اور ایک ہے جو بات کرنا چاہتا ہے, کیا ہے؟ اب یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں ان کی موجودگی میں سینیٹر صاحب کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہر ایک پارٹی کی جس کی 5 باتیں آ رہی ہیں, 5 بندوں کا آپ نے نام لیا ہے, ٹھیک ہے, اور کسی کی بات ایک دوسرے سے نہیں ملتی. ریلیکس رہے, چل کرے. بھائی دیکھیں نا آپ, یہ ایک پالیٹکس جو ہے نا, یہ ہارڈ ریئلٹیز کی بات ہے. جی, اب ان کے اوپر کیا پریشر ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیا پریشر ہے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ خواہش ہوگی یہ 4 اکتوبر اور 26 نومبر کو ان میں سے کتنے لوگ تھے آن گراؤنڈ؟ سواتی صاحب آئے تھے, بعد میں وہ ریسٹ ہو گئے, وہ 26 کو تو تھے نہیں, ان کو تو یہ اناؤنس آپ دے سکے. جی, باقی یہ جو جن کے آپ نے نام لیے ہیں, جی, کتنے سارے تھے جو آئے آن گراؤنڈ, یہ تو اپنے حلقوں میں نہیں جاتے ہیں. بلوچستان کے لیے لاہور میں ریلی نکالنا ایک زیادہ پازیٹیو میسج ہوتا, وہاں پہ گئے, اچھا کیا, آئی ٹوٹلی ایگری. گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی نا, جو یہ دستیاب پی ٹی آئی ہے نا باہر, ان کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی, یہ پولیٹیکل پریشر ماحول بنانے پڑتے ہیں. یہ پہلے آپ کو, جیسے ابھی آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات کی ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس دن مشترکہ لامی اسد قیصر کے گھر پہ کھانے کا ہوا, جی, تو پرائم منسٹر گئے تھے مولانا صاحب کے گھر پہ, تو کوئی پریشر محسوس ہوا تو گئے تھے نا, آپ کیوں نہیں جاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک لوکل پریشر ہی کوئی نہیں ہے آپ کے اوپر, انٹرنیشنل پریشر تو ہے آیا کوئی نہیں, انٹرنیشنل پریشر آئے گا بھی, تو اس میں آپ کو اچھا انٹرنیشنل پریشر کی آپ نے بات کی, اس سے مجھے یاد آیا, ابھی ہم بریک میں تھوڑا اس کو ڈسکس بھی کیا ہم نے, امریکی کانگریس کا جو 3 رکنی وفد آیا, اس سے آپ کی اور فواد صاحب کی غالباً ملاقات بھی ہوئی ہے, تو اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی, کیا بات چیت ہوئی پارٹی کے حوالے سے؟ اس میں عادل خان صاحب بھی تھے, اور ظاہر ہے ہمارا تو فوکس عمران خان صاحب بھی تھے, اور جو ہیومن رائٹس کی یہ جو وائلیشنز تھیں یہی تھی, اور ان کے جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ڈیلیگیشن ہے, خاص کر جو سینیٹر برجمن ہیں وہ ریپبلکن سے ہیں, حکمران پارٹی سے ہیں, باقی 2 سینیٹرز ایک جیسی جیکسن کے بیٹے ہیں شکاگو سے,
وہ تھے اور دوسرے ٹامس وازی نیو تو یارک آپ نے کیا کہا ان سے؟ حکومت نہیں، کو کہیں کہ obviously- رہا کریں عمران خان کو، یہ مطالبہ کریں؟ نہیں اور دیکھیں، پھر انہوں نے کیا کہا اس نہیں بات ایسے نہیں ہوتا. جی. وین یو ٹاک ڈپلومیٹکلی تو پھر آپ ظاہر ہے آپ اپنی بات جمہوریت سے کرتے ہیں، آپ ہیومن رائٹ سے متعلق کرتے ہیں، آپ آئین قانون کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں. وہاں پہ ان کا فوکس ٹیررزم اور ٹریڈ پہ رہا ہے. آج بھی جو آرمی چیف کے ساتھ ان کی میٹنگ 1 گھنٹے کی تھی، 2.5 گھنٹے کی ہوئی. لیکن آپ سنجیدگی کا عالم دیکھ لیں کہ یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے یہ انویٹیشن کے بغیر بھی وہاں پہ نہیں ہے. تو یعنی یہ جو دونوں معاملات ہیں، یعنی کہ ٹیررزم ہو گیا اور ٹریڈ ہو گیا، تو یہ تو حکومت کے یہ حکومت سبجیکٹس سے ہیں. ریلیٹڈ ہے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ کی لوگوں کو انوائٹ کریں گے، آپ نہیں آئیں گے. اتنا امپورٹنٹ ڈیلیگیشن ہے جو آیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے وہ انٹرویو دے کے آئے ہیں کہ میں زمینی حقائق جاننے کی کوشش کروں گا تاکہ میں اپنی گورنمنٹ کو بریف کر سکوں، جو حکومت کے سینیٹرز تھے. آپ ان سے ملے نہیں. آپ کیوں نہیں ملے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتی ان کے ذہن میں کیا تھا. جی. اور اگر نہ ملنے کی، اور وہ تو الیکٹڈ لوگ ہیں جی. اور ان کے ساتھ نہ ملنا، تو میرا تو مجھے سمجھ نہیں آئی. کیونکہ عمران خان صاحب کی پڑھائی کے لیے انٹرنیشنل پریشر پہ الوی صاحب بھی وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں، باقی ڈائسپورا بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ان کے لوگوں کو مل کے آپ حقائق ہی نہیں بتائیں گے تو پھر وہ تاثر ویسا تو نہیں جاتا. صحیح. پھر یہاں پہ آپ کے پاس حکمت عملی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ آپ پولیٹیکل الائنس بنانے میں ناکام ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی لایا عمل نہیں دے رہے. تو میرا خیال میں کہ اس ٹیم کے ساتھ عمران خان کو ایکسٹریملی وری کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو ریلیکس. یہ تو بیٹھے ہیں اس ٹیم کے ساتھ، ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ ہاکی کے پلیئر کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کپتان صاحب، یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے، اس کے دورے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ڈیلیگیشن سے آپ پوچھیں، میں اس کا کیا بتا سکتا ہوں. حکومت کے وہ سبجیکٹس بتا رہے ہیں، وہ ٹریڈ ہے، اور میری جو ان کا جو فوکس ہے پاکستان میں، اوبیسلی یہ ایک جو یو ایس پاکستان کے ریلیشنز کے لیے ڈیلیگیٹس کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے. ہمارے جو کل وہاں پہ ساری پارٹیز تھیں، اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن بھی تھی، لیکن جو لیڈرشپ وہ نہیں تھے. تو ان کا مقصد جو ہوتا ہے ڈیلیگیشنز کا، یہ دونوں کے ملکی حالات کو ایک دوسرے کو جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹریڈ ہے، ٹیررزم ہے جو ان کا مین فوکس تھا. پھر وہ انویسٹمنٹ کے لیے ظاہر پاکستانی حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے، اپوزیشن اپنے مسائل بتاتی ہے. سو جو ان کا جو پرپز ہے، اور پھر وہ ان کی میٹنگز، آج وہ لاہور میں گئے ہیں، وہ کرتارپور گئے ہیں. سو وہ ان کی ایک اپنا سوچ ہے کہ ہاؤ ٹو کہ دونوں کنٹریز کو. بہت بہت شکریہ. اب دونوں مہمان پروگرام میں ساتھ موجود تھے. اہم گفتگو ہو رہی